السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس روایت پہ چھوڑا تھا سبق، عبید ابن اسماعیل بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثني عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامۃ عن هشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا وعنہم قالت استأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الخروج۔ ابو بکر نے اجازت مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فی الخروج، نکلنے میں یعنی مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانے کی، ہجرت کرنے کی۔ حین اشتد علیہ الاذی، جب ابو بکر پر تکلیفیں سخت ہو گئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کفار قریش نے سختیاں سخت کر دیں۔ اس وقت کا یہ قصہ ہے، کئی صحابہ کرام ہجرت فرما چکے تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دوسرے بڑے اکابر صحابہ کرام مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ہیں مکہ میں ہی۔ ابو بکر صدیق بھی ہیں، اور ابو بکر صدیق نے اجازت چاہی۔ یہ جو آگے قصہ آ رہا ہے تو اس کا تعلق ہجرت مدینہ کے واقعہ سے ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معمولی سی مناسبت کی وجہ سے اس روایت کو یہاں ذکر کر دیا۔ بیر معونہ کے قصے میں، اور معمولی مناسبت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر ابن فہیرہ کا ذکر اس روایت میں آ رہا ہے۔ ہجرت کے سفر میں یہ عامر ابن فہیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے،
راستے میں خدمات انجام دیں، اور بعد میں یہ عامر ابن فہیرہ بیر معونہ کے واقعے میں شہید کیے گئے. یہ مناسبت ہے. اور پھر ان کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. ان کی لاش کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا. جس شخص نے عامر ابن فہیرہ کو شہید کیا، بعد میں وہ مسلمان ہوا، وہ خود اس بات کا راوی ہے کہ میں نے عامر ابن فہیرہ کے جب نیزہ مارا اس وقت ان کی زبان سے نکلا فزت واللہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں حیران ہو گیا اور دل میں کہا ہے کہ یہ شخص کیا مراد کو پہنچ گیا، میں نے تو اس کا خاتمہ کر دیا. یہ سمجھ، یہ کہہ رہا ہے کہ فزت واللہ. تو میں نے ایک اور شخص سے دریافت کیا جس کا نام سیرت کی کتابوں میں ضحاک آیا ہے، ضحاک ابن سفیان. تو ضحاک نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جنت کو پا لیا. چونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شہید کر دیا گیا جنت اس کو مل گئی، تو وہ قاتل کہہ رہا ہے جب میں نے یہ سنا تو میں مسلمان ہو گیا، اور میرے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ میں نے عامر ابن فہیرہ کو دیکھا، وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اور میں نے جب یہ قصہ دیکھا تو پھر میں مسلمان ہو گیا. اور پھر یہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کر بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جسم کو فرشتوں نے چھپا لیا اور پھر اعلی علیین میں انہیں اتار دیا. اور روایت کے اندر یوں بھی آیا کہ پھر مشرکین نے خود دیکھا کہ ان کی لاش گئی، اور پھر لا کر اس لاش کو زمین پر رکھ دیا. یہ آگے روایت میں بھی آ رہا ہے. تو دونوں باتوں کے اندر تعارض نہیں کہ لاش رکھ دی گئی، یا پہلی روایت کے اندر آیا کہ اعلی علیین میں پہنچائی گئی. تعارض اس لیے نہیں کہ اول لاش آسمانوں پر اٹھا لی گئی، پھر بعد میں زمین پر لا کر رکھ دیا. تو دونوں باتیں اس طرح جمع ہو سکتی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ واقعہ سنا کہ ایسے ایسے ہوا، آپ کو انتہائی صدمہ ہوا. 1 مہینے تک آپ پھر قنوت نازلہ پڑھتے رہے. تو یہ بیچ میں عامر ابن فہیرہ، یہ ان کا بھی تذکرہ آیا کہ ان کی شہادت کا یہ قصہ. تو دیکھیں اس روایت کے اندر یہ آیا، ابو بکر صدیق نے اجازت چاہی نکلنے کی. حین اشتد علیہ الاذى، جب
कुफार की जानिब से तकलीफें उनके ऊपर सख्त हो गई। फ़क़ाल लहू अक़िम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से ये फरमाया कि अभी यहीं ठहरे रहो। फ़क़ाला या रसूल अल्लाह, अबू बकर बोले अल्लाह के रसूल, अतत्मउ अन युअज़न लक, क्या आपको उम्मीद है कि आपको भी इजाजत मिल जाएगी? फ़कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी लअरजू ज़ालिक, मुझे इसकी उम्मीद है। कालत फंतज़रहु अबू बकर, तो चूंकि हदीस की राविया हजरत आयशा हैं, फरमाती हैं कि अबू बकर ने इंतजार फरमाया। और पहले ये बात शायद गुजरी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू शुरू में आपके चचा अबू तालिब ने पनाह दी। उनके इंतकाल के बाद मुतिम इब्ने आदी ने पनाह दी थी। ये शायद गज़वे बदर के किस्से में गुजरा है। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को भी जिस शख्स ने शुरू में पनाह दी थी उसका इंतकाल हुआ। बाद में अबू बकर को पनाह दी थी इब्न दगना नामी एक शख्स ने। अबू बकर सिद्दीक रात को कुरान करीम की तिलावत फरमाया करते थे और तिलावत से औरतें बच्चे मुतासिर होते। तो कुफार कुरैश ने ये कहा, जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक को पनाह दी थी, कि अपनी पनाह वापस लो। तो अब ये शख्स अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा कि या तो रात को कुरान करीम पढ़ना छोड़ो और या मेरी पनाह वापस दे दो। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब में ये कहा कि कुरान पढ़ना तो मैं नहीं छोड़ सकता हूं और तुम अपनी पनाह वापस ले लो। और फिर पनाह दी, वापस हो गई। अब निकल गए, मक्का से निकले, रास्ते में ही थे कि एक और शख्स ने पूछा अबू बकर कहां, तो आगे किस्सा सुनाया। उन्होंने पनाह दे दी कि तुम जैसे करीम शख्स को कौन निकाल सकता है, मेरी पनाह में आ जाओ। तो ये उसकी तरफ इशारा है जब तकलीफें बढ़ गईं और फिर निकलने लगे, इरादा किया। अबू बकर सिद्दीक ने हजूर से जब इजाजत चाही तो हजूर ने कहा कि अभी ठहरे रहो और मुझे भी उम्मीद है अल्लाह की तरफ से इजाजत मिल जाएगी। तो अबू बकर सिद्दीक अब इंतजार में रहे। तो अब देखें कि उस जमाने में औरतें और बच्चे दीन का असर कबूल कर रहे थे। वो आकर अबू बकर सिद्दीक के कुरान करीम पढ़ने को सुना करते, असर कबूल करते।
تو یہ تھی اس وقت آزادی. اسلام نے عورتوں اور بچوں اور بڑوں سب کے حقوق مقررہ کیے ہیں. اسلامی تعلیمات ایک عالمگیر تعلیمات ہیں. مردوں کے حقوق الگ، عورتوں کے حقوق الگ، بچوں کے حقوق الگ. اور یہ دین پھیلا ہی ہے ان اخلاق کریمانہ سے. لہذا ابو بکر صدیق نماز پڑھتے تھے، عورتیں بچے سنا کرتے تھے، غور سے سنا کرتے تھے کیا پڑھ رہے ہیں. اور عربی زبان ان کی مادری زبان. مثلا قرآن کریم میں ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو. وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم. تو اس طرح کی باتیں سنتے اور اثر قبول کرتے. تو مشرکین نے ابن الدغنہ کو کہا کہ تم نے اس شخص کو پناہ دی، ہمارے بیوی بچے خراب ہو رہے ہیں، سمجھاؤ. ابو بکر صدیق کے پاس آیا تو یا تو یہ قرآن پڑھنا چھوڑو یا میری امان مجھے واپس دو. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ قرآن پڑھنا تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اور تم اپنی امان لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو. امان واپس کر دی تھی. اور پھر اس کے بعد حضور کے پاس آئے کہ مجھے اجازت ہو تو میں چلا جاؤں. حضور نے آگے یہ ارشاد فرمایا جو یہاں ہے. فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ظہرن، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ظہر کے وقت میں تشریف لائے. فناداہ، آ کر آواز تھی. فقال اخرج، اخرج من عندک، اخرج نکلیے. یعنی باہر سے ہی حضور نے کہا کہ گھر سے باہر آئیں. اور دوسرا جملہ کہ ابھی گھر کے اندر آپ کے پاس جو کوئی ہے اس کو باہر نکال دیجئے. اور شدید گرمی، دوپہر کا وقت، عرب کی گرمی، گھروں سے کوئی نکلتا نہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت آئے. مقصد یہ تھا کہ کم از کم پوشیدگی رہے، کسی کو پتہ نہ چلے. دوسری روایت میں یہ بھی آیا سر کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا، گرمی کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ آپ کو زیادہ لوگ پہچان نہ سکیں. اور جب گھر ابو بکر صدیق کے گھر آئے تو آواز دی کہ باہر آئیے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ابھی تمہارے پاس گھر کے اندر جو کچھ ہے، جو شخص ہے اس کو باہر نکال دیں. مقصد یہ تھا کہ کوئی خاص بات ہے، مشورے کی بات ہے، پوشیدہ راز کی بات ہے. فقال ابو بکر انما ہما ابنتایا، یہ تو میرے پاس میری دو بیٹیاں ہیں، میرے پاس کوئی غیر نہیں ہے. دو بیٹیاں ہیں، ایک تو حضرت عائشہ، دوسری حضرت اسما. یہ تو اپنے ہی ہیں، یہ میری رازدار ہیں، اور یہ کوئی راز کی بات پھیلائیں گی نہیں. فقال اشعرت انه قد اذن لی فی الخروج، حضور نے فرمایا کیا
آپ کو معلوم ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی گئی ہے نکلنے میں، اللہ کی طرف سے مجھے اجازت مل گئی، میں بھی مکہ چھوڑوں، ہجرت کروں۔ فقال یا رسول اللہ الصحبت، ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ کی صحبت کا خواہش مند ہوں۔ میں صحبت کا خواہش مند ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، اور یہ غایت ادب ہے، ورنہ حضور نے تو پہلے ہی ان کو منع کیا تھا، مجھے بھی اجازت مل جائے گی، ساتھ چلیں گے، لیکن اب جب اجازت ملی تو دوبارہ یہ بھی اجازت کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا الصحبہ، الصحبہ یعنی میری صحبت حاصل کر لو، یعنی میرے ساتھ چلو، میں نے اپنے ساتھ رفاقت کے لیے تمہیں کہہ دیا میرے ساتھ چلو۔ قال یا رسول اللہ عندی ناقتان، بولے اے اللہ کے رسول، ابو بکر بولے میرے پاس ہیں دو اونٹنیاں، قد کنت اعددتهما للخروج، میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو تیار کر رکھا تھا نکلنے کے لیے، یعنی ہجرت کریں گے اور ان کے اوپر سفر کریں گے۔ فَأَعْطَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم احداہما، ایک کو پیش کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَهِيَ الْجَدْعَاء، اور جس اونٹنی کو پیش کیا یہ اونٹنی اس کا نام جدعا تھا، جدعا۔ دوسری روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے ایک اونٹنی آپ کو دی اور یہ ہدیہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ہدیہ نہیں، قیمت لے لو۔ حضور نے یہ کہا قیمت لے لو، قیمت طے کرنے کے بعد پھر وہ اونٹنی ابو بکر نے حضور کو دے دی، اور یہ اس لیے حضور نے کیا کہ یہ سفر ہجرت ہے، اعلی درجے کی عبادت ہے، اور اس سفر میں اپنا مال خرچ کیا جائے، اپنے مال سے اونٹنی خرید کر کے اس کے اوپر سفر کیا جائے اور ثواب کے اندر اضافہ ہو، یہ تھا مقصد۔ اس لیے حضور نے ابو بکر صدیق کو قیمت پیش کی۔ وہی الجدع فرکبا، پھر دونوں سوار ہوئے ایک اونٹنی پر، فانطلقا، چلے دونوں، حتی اتی الغارہ، یہاں تک کہ دونوں غار کو آ گئے۔ اور مکہ سے چلے اور غار میں آ گئے، وَهُوَ بِثَوْرٍ، اور وہ غار سور ہے، غار سور ہے، پہاڑی کے اوپر، اور اس غار میں آ کر فَتَوَارَيَا فِيهِ، دونوں کے دونوں روپوش ہو گئے، اور 3 دن تک اسی غار میں روپوش رہے۔
روپوش رہے 3 دن تک. ہمارے اکابرین میں سے حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد علماء کے اوپر ظلم و ستم انگریز کی جانب سے. حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو خیر خواہوں نے یہی مشورہ دیا کہ روپوش ہو جائیں, پکڑ کر لے جائیں گے یہ اور قتل کر دیں گے. علماء کو ایسے شہید کیا گیا تھا. تو قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں روپوش ہو گئے اور 3 دن تک تو روپوش رہے اور پھر اس کے بعد روپوشی ختم کر دی, آ گئے باہر آ گئے. تو خیر خواہوں نے پھر کہا کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں اور روپوش ہی رہیں. قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں تو 3 دن ہی روپوش رہے, بس یہ روپوشی کی سنت ادا ہو گئی. تو ہمارے اکابرین ایسے کیا کرتے تھے کہ ہر معاملے میں دیکھتے کہ حضور کا طرز عمل کیا تھا. حضور روپوش رہے دشمنوں سے 3 دن غار سور میں, تو اس لیے انہوں نے اسی کو کہا کہ 3 دن روپوش رہوں گا. فتوار یافی فکان عامر بن فہیرۃ غلاما لعبد اللہ ابن طفیل ابن سخبرہ. عامر بن طفیل عبداللہ ابن طفیل ابن سخبرہ کا غلام تھا. روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ عامر کان عامر ابن فہیرۃ غلاما لعبداللہ ابن طفیل ابن سخبرہ, یہ ہے. اور اسی کے بین السطور اگر دیکھیں وفی الکتب المشہورۃ کالاستیعاب الطفیل ابن عبداللہ, یہ طفیل ابن عبداللہ ہے, یہ عبداللہ ابن طفیل نہیں ہے. تو راوی سے یہاں قلب ہو گیا, یہ عبداللہ ابن طفیل ابن سخبرہ نہیں ہے بلکہ طفیل ابن عبداللہ ابن سخبرہ ہے. اور حاشیے کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. کہ ایک صاحب عبداللہ ابن سخبرہ تھے, عبداللہ ابن سخبرہ, یعنی بیچ سے طفیل کا نام ہٹا دیا. اکثر ایسا ہوتا تھا دادا کی طرف نسبت کر دی جاتی. ان کی زوجہ تھی, زوجہ کا نام ام رومان تھا. اور یہ دونوں مکہ مکرمہ آئے تھے, ام رومان اور عبداللہ ابن سخبرہ دونوں آئے مکہ مکرمہ. اور جب یہاں آئے تو آ کر یہاں حضرت ابوبکر صدیق سے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے علاقے میں رہیں گے اور ہماری ذمہ داری قبول کر لو. ابوبکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں تمہیں پناہ دیتا ہوں.
اور اس زمانے میں معاہدے کے بغیر کوئی کہیں رہ نہیں سکتا. آواز آ رہی ہے؟ ہاں، وہ ذرا لائٹ چلی گئی تھی تو اس وجہ سے شاید بیچ میں بند ہو گیا تھا. تو اب دیکھیے، تو یہاں بات یہ چل رہی تھی کہ یہاں راوی سے قلب ہو گیا. راوی نے عبداللہ ابن طفیل ابن سخبرہ کہا، حالانکہ بین السطور ہی لکھا ہوا ہے طفیل ابن عبداللہ ابن سخبرہ اخو عائشہ لامہا. یہ حضرت عائشہ کے ماں شریک بھائی تھے. اور کیسے تھے وہ میں عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن سخبرہ اور ان کی زوجہ جن کا نام تھا ام رومان مکہ مکرمہ آئے. ابو بکر صدیق نے انہیں پناہ دی، رہنے لگے. اور کچھ عرصے بعد عبداللہ ابن سخبرہ کا انتقال ہو گیا. ام رومان اور ایک بیٹا تھا جس کا نام طفیل، یہ رہ گئے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی کفالت شروع کی، اس بچے کی بھی اور اس کی ماں کی بھی، ام رومان کی. اور پھر ام رومان سے ابو بکر صدیق نے نکاح کر لیا. تو اس زمانے میں بیوہ سے یا مطلقہ سے نکاح کرنا کوئی عیب تھا نہیں. تو نکاح کرنے کے بعد اب ام رومان سے دو بچے پیدا ہوئے. ایک کا نام عبد الرحمن، دوسرے کا نام عائشہ. تو یہ معلوم ہوا کہ عبد الرحمن اور عائشہ یہ دونوں تو حقیقی بہن بھائی ہیں، دونوں کی ماں، دونوں کا باپ ایک. اور طفیل ابن عبداللہ یہ اخیافی بھائی ہیں، ماں شریک بھائی ہیں. اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا ان دونوں کی علاتی بہن ہیں. حضرت اسما کے والد تو ابو بکر صدیق ہیں مگر ماں جدا ہے. تو اس طرح اس روایت کے اندر جو آیا کہ یہ طفیل ابن عبداللہ ابن سخبرہ اخو عائشہ لامہا، حضرت عائشہ کے یہ ماں شریک بھائی تھے. وکانت لابی بکر منحۃ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک دودھ دینے والی اونٹنی تھی. فکان یروح بہا ویغدو علیہم، تو عامر ابن فہیرہ اسے شام کو لے کر آ جاتے اور صبح کے وقت واپس لے جاتے. دودھ دینے والی اونٹنی کو شام کو لے آتے چرا کر،
اور صبح لے جاتے. راح یروح، شام کو جانا، شام کو چلنا. اور غدا یغدو، صبح کو چلنا. تو عامر ابن فہیرہ اونٹنی لے کر شام کو نکلتے. اس طرح اسے چرانے کے لیے لے جا رہے ہیں کہ چراتے چراتے رات کے وقت مغرب میں وہ غار سور پہنچ جاتے اور اس کا دودھ نکالا اور دودھ نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو پیش کیا اور رات کا کچھ حصہ وہیں گزارا اور صبح سے پہلے پہلے پھر وہاں سے نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تھے صبح سے پہلے. اور یہ ایسا اس لیے کرتے تھے کسی کو شبہ بھی نہ ہو کہ یہ رات کہاں گزارتا ہے، رات صبح مکہ میں ہی گزاری، مکہ والوں کو خبر ہی نہ ہو. فکان یروح بہا ویغدو علیہا ویصبح، اور صبح کرتے فیدلج الیہما. ادلج یدلج، اس کے معنی ہوتے ہیں رات کی تاریکی میں چلنا. تو رات کی تاریکی میں چلتے ان دونوں حضرات کی طرف. ثم یسرح، اور پھر اونٹنی کو چراتے اور اونٹنی چراتے. فلا یفتن به احد من الرعاء، چرواہوں میں سے کسی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، یعنی اور جو چرواہے ہیں ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں، پتہ نہ چلے. فلما خرجا خرج معهما، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق نکلے، یعنی غار سور سے نکلے اور ارادہ ہے مدینہ طیبہ جانے کا، تو یہ عامر ابن فہیرہ بھی ساتھ نکلے. یعقبانی ہی، ان کے پیچھے پیچھے، ان کے عقب میں یعنی ان کے پیچھے اپنی سواری پر سوار. اور باری باری کبھی حضور کی اونٹنی پر حضور کے پیچھے، کبھی ابو بکر کی اونٹنی پر ان کے پیچھے، اور دونوں حضرات ان کو باری باری اپنے ساتھ لیتے رہے. خرج معهما یعقبانی حتی قدما المدینہ، یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے. فقتل عامر ابن فہیرہ یوم بیر معونہ، تو یہ عامر ابن فہیرہ بیر معونہ کے دن قتل کیے گئے. تو یہ مناسبت تھی، معمولی سی مناسبت ترجمۃ الباب سے، کہ عامر ابن فہیرہ بیر معونہ کے غزوے میں شہید کیے گئے، اور یہ ہجرت کا واقعہ ہے اس لیے یہاں ذکر کیا. وان ابی اسامہ، یہ سابقہ سند ہی کے ساتھ ہے، یہ الگ سند نہیں ہے. جیسا کہ عبید ابن اسماعیل سے روایت آئی اور وہ روایت کرتے ہیں اس کو عن ابی اسامہ قال ہشام، ہشام بن عروہ قال فاخبرنی ابی قال لما قتل الذین بیر معونہ، جب شہید کیے گئے وہ جو بیر معونہ میں تھے، واسر عمرو بن امیہ الزمری، اور قیدی بنا دیے گئے عمرو ابن امیہ زمری. قال له عامر ابن طفیل من ھذا، عامر ابن طفیل نے کہا کہ یہ کون ہے. عامر ابن طفیل نے عامر ابن فہیرہ کے بارے میں، عامر ابن طفیل تو پتہ ہے کہ قبیلہ بنو عامر کا سردار، سرکش، مسلمانوں کا دشمن، اس نے پوچھا
عامر ابن امیہ زمری سے، اور ان کو تو شہید کر دیا، قتل کر دیا. یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص ہے عامر ابن فہیرہ کے متعلق پوچھا، یہ کون ہے؟ اشارہ الی قتیل، ایک مقتول کی طرف اشارہ کیا. فقال له عمرو بن امیہ ھذا عامر بن فہیرہ، تو عامر ابن امیہ زمری نے فرمایا کہ یہ ہے عامر ابن فہیرہ. فقال لقد رأيته بعدما قتل، تو عامر ابن طفیل اس سرغنے نے یہ کہا کہ میں نے اس کو دیکھا قتل ہونے کے بعد. رفع الی السماء، آسمان کی طرف اٹھائے گئے. حتی انی لانظر الی السماء بینہ وبین الارض، یہاں تک کہ میں نے دیکھا آسمان کی طرف کہ یہ زمین اور آسمان کے بیچوں بیچ تھے. عامر ابن فہیرہ. ثم وضع، پھر ان کو رکھ دیا گیا. اور جیسا کہ سیرت کے حوالے سے بتلایا کہ سیرت کی روایتوں میں یہ آیا کہ علیین میں اٹھا لیے گئے، اور پہلے تو علیین میں لے جا کر رکھا، پھر وہاں سے واپس زمین کے اوپر لا کر رکھ دیا، اور فرشتوں نے پھر اسے دفن بھی کر لیا. اور یہ ان کی عظمت، ان کا مرتبہ اور کفار کے واسطے ترہیب، اسی لیے جو ان کا قاتل تھا اسی وقت مسلمان ہو گیا. فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خبرہم، حضور کے پاس آئی ان کی خبر. فَنَعَاهُمْ، آپ نے ان کی موت کی خبر لوگوں کو دی. فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا، اور یہ کہا کہ تمہارے ساتھی شہید کر دیے گئے. وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ، اور انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا. فقالوا ربنا اخبر عنا اخواننا، اے ہمارے رب ہمارے بھائیوں کو ہماری جانب سے خبر دے دے. بما رضینا عنکا ورضیت عنا، اس چیز کی کہ ہم اس سے راضی ہو گئے، ہم اس سے یعنی اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا. ورضیت عنا. فاخبرہم عنہم، تو اللہ نے ان کی طرف سے خبر دی. ان بیر معونہ والوں کی چاہت تھی کہ ہمارے اس قصے کی خبر اور مسلمانوں کو پہنچ جائے، تو پھر ایسا ہی ہوا. اللہ نے ان کی خبر پہنچا دی. کیسے پہنچائی؟ قرآن کریم نازل کر کے. قرآن کریم کی آیت بنی اور بعد میں پھر وہ منسوخ ہو گئی، وہ آیت منسوخ ہو گئی. فاخبرہم عنہم واصیب یومئذ، اور اس دن شہید کیے گئے عروہ ابن اسما ابن سلط. فسمی عروۃ بہ، عروہ کا نام اسی وجہ سے رکھا. وہ منذر ابن عمر سمی بہ منذرا، منذر کا نام اسی لیے رکھا گیا. اب یہ دیکھو صحابہ کرام عجیب لوگ تھے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ عروہ ابن اسما ابن سلط بیر معونہ کے واقعے میں شہید کیے گئے. تو ان کے نام کے اوپر زبیر نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عروہ، عروہ ابن زبیر. تو عروہ ابن اسما ابن سلط کے نام پر نام رکھا.
حضرت زبیر کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو یہ نام رکھا. اور اسی طرح ایک صحابی منذر ابن عمر، انہوں نے بھی شہادت پائی ویر معونہ میں، تو زبیر نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام رکھا منذر، منذر ابن زبیر. گویا عروہ ابن زبیر اور منذر ابن زبیر یہ دونوں تابعی ہیں، اور بیر معونہ کے جو شہداء تھے ان کے ناموں پر نام رکھے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے نام پر نام رکھنا باعث برکت ہے. بیر معونہ کے ان شہداء کے ناموں پر نام رکھے زبیر نے اپنے دونوں بچوں کے. تو یہ صحابہ کرام کا محبت کا ایک انداز تھا. حضرت زبیر نے محبت کا یہ انداز اپنایا کہ ان اللہ والے شہداء، ان کے ناموں پر ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. بھی قال حدثني محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي مجلس عن انس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم، حضور نے قنوت پڑھا بعد الرکوع شہرن، رکوع کے بعد ایک مہینے تک، یدعو علی ریل و زکوانا، آپ نے ریل اور زکوان پر بد دعا کی. وَيَقُولُ وَصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وصیہ جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. تو یہ تینوں قبیلے، ریل، زکوان اور وصیہ. به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم، حضور نے دعا فرمائی علی الذین قتلوا، ان پر جو قتل ہوئے، یعنی اصحابہ، مراد ہے آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ساتھ والے، بیر معونتا، بیر معونہ میں، سلاسین صباحا، 30 صبحوں کو، حین یدو علی ریل و زکوانا و لحیانا و وصیتا عصت اللہ و رسولہ. قال انس فانزل اللہ تعالی لنبیہ، اللہ نے اپنے نبی کے اوپر کلام نازل فرمایا، فی الذین قتلوا، ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے، اصحاب بیر معونہ تھا، جو بیر معونہ والے تھے. اور قرآنن قرأناہ، قرآن نازل ہوا، ہم اسے پڑھا کرتے تھے، حتی نسخ بعد، یہاں تک کہ بعد میں وہ منسوخ ہو گیا. اور وہ کون سی آیت تھی؟ بلغوا قومنا فقد رضینا ربنا فرضی عنا ورضینا عنہ، یہ تھا قرآن. پہلے بھی یہ گزرا ہے، پہنچا دو ہماری قوم کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، کہ ہم اپنے رب سے مل گئے، وہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اس سے راضی ہو گئے. اور بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی، پہلے تو قرآن کریم کے اندر پڑھی جاتی تھی. یہ روایت گزری بھی ہے پہلے. بھی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الاحول قال سألت انس بن مالك عن القنوت في الصلاة، میں نے انس سے نماز میں قنوت کے متعلق دریافت کیا. فقال نعم، کہا کہ ہاں. فقلت کانا، میں نے پوچھا
کہ کان قبل رکوع او بعدہ، تو یہ جو قنوت ہے یہ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد، یعنی پہلے قرات کے اختتام پر رکوع سے پہلے، اور یا یہ کہ رکوع کیا کھڑا ہونے کے بعد تسمیع کہی اس کے بعد. قالا، تو انس نے کہا قبلہ، پہلے، رکوع سے پہلے. قلت فإن فلانا اخبرنی عنک، تو میں نے کہا، یہ عاصم ابن احول کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ فلاں آدمی تو خبر دیتا ہے، اخبرانی عنک، آپ کے حوالے سے، انک قلت بعدہ، کہ آپ نے تو یہ بعد الرکوع قنوت پڑھی. قال کذبا، فرمایا کہ اس نے خلاف واقعہ بات کہی. جس نے یہ کہا کہ بعد الرکوع، تو خلاف واقعہ بات کہی ہے اس نے. اور آگے فرمایا انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرن، حضور نے رکوع کے بعد قنوت پڑھا ہے 1 مہینے تک. اب دیکھو، پہلی جہاں قبل رکوع والی بات آئی وہ قنوت وتر ہے، اور یہ قنوت نازلہ ہے بعد الرکوع. انما کان بعث ناسن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا، یقال لهم القراء، جن کو کہا جاتا تھا قراء، وهم 70 رجلا، اور وہ تھے 70 افراد، الی ناس من المشرکین، مشرکین کے لوگوں کی طرف، وبینہم وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد قبلہم، ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ان کی جانب سے ایک عہد تھا، میثاق تھا. فظہر ہؤلاء الذین کان بینہم وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد، تو وہ غالب آ گئے، وہ غالب آ گئے جن کے ساتھ تھا عہد. فقنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا یدعو علیہم، رکوع کے بعد 1 مہینے تک اور ان کے اوپر آپ نے بد دعا کی. تو اس روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان معاہدین نے جن کے ساتھ عہد تھا غلطی کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور پھر یہ معاہدہ کرنے والے غالب آ گئے، تو گویا انہوں نے کوئی بدعہدی نہیں کی بلکہ وہ غالب آئے. بدعہدی صرف ایک آدمی نے کی تھی، بات تو ٹھیک ہے، اور وہ کون؟ عامر ابن طفیل تھا. اسی نے دوسرے قبائل کو، ریل، زکوان اور رسیہ کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا اور دوسرے قبائل کے ذریعے سے مسلمانوں کو شہید کیا. ورنہ قبیلہ بنو عامر، عامر ابن مالک اس کا دوسرا سردار تھا، چچا تھا عامر ابن طفیل کا، اس نے اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو منع کر دیا تھا، اور انہوں نے کوئی شرارت نہیں کی. اصل شرارتی یہ اس کا بھتیجا تھا عامر ابن طفیل. تو معاہدین کے ساتھ جو غدر کا شبہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ یہ ایک تھا، باقی اوروں نے اس کا پاس رکھا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے 1 مہینے تک، یا دیگر روایتوں کے اندر یہ بھی آیا کہ 40 دنوں تک ان کے لیے بد دعا کی. اور پھر بد دعا کا شاخسانہ وہ بھی ہوا، اور چونکہ حضور کی بد دعا کی قبولیت کے انداز مختلف، پہلے بھی بات بتلائی،
کہ عامر ابن طفیل اس کا انجام کیا ہوا؟ بیچ میں روایت میں آ گیا. اور وسیع، ریل، زکوان، لحیان، ان قبائل میں وبا پھوٹی. 70 انہوں نے شہید کیے تھے، 700 افراد ان کے مر گئے. اور اسی طرح جن کے لیے حضور نے جو بڑے سرغنے تھے کفار کے، صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر، اور ابو سفیان ابن حرب، حارث ابن ہشام، تو ان کے لیے بد دعا. تو اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی، دلوں کے اندر سے دشمنی نکل گئی، اور وہ دشمنی، وہ عداوت محبت میں بدل گئی. تو یہ حضور کی اس دعا کا ثمرہ ظاہر ہوا. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی برکات ہم سب کو نصیب فرما دے. بس کر لو آگے، یہ جو باب تھا پورا ہو گیا. آگے غزوہ خندق والا باب شروع ہوگا، انشاءاللہ اس کو پھر پڑھیں گے. کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.